اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ڈیئر کولیگس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے فیضان یونس اور فارمیسی اسسٹنٹ کے جس سلیبس کا جس حصے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے فارماسیوٹکس اور ڈرگ ایکٹ، یعنی علم دوا سازی اور ادویات کے قوانین۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا، سب سے پہلے مکسچرز کیا چیز ہیں، مرکب محلول کس چیز کو کہتے ہیں، اور مرکب محلول کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بوتل کو دیکھا، اس کے بعد ہم نے لیبل کو دیکھا، نشان زدگی کو دیکھا کہ نشان زدگی بوتل کے اوپر کس طرح کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے حصوں کو، اس کے بعد کیپنگ کو دیکھا، کیپس جو ڈھکن ہم استعمال کرتے ہیں مرکب محلول سلوشن کے کنٹینر یعنی بوتل کے لیے، وہ اس کی ساخت کس طرح کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہیکل کو ڈسکس کیا۔ وہیکل کو ہم اپنے زیر لب لائے، زیر نظر لائے، جس کو ہم اردو میں واسطہ بھی کہتے ہیں۔ اور واسطہ کے بعد جو اب ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے محلول کی درجہ بندی، یعنی مکسچرز کی مرکب محلول کی درجہ بندی، کہ ہم مکسچرز کو، مرکب محلول کو کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں، کس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ تو مرکب محلول کی درجہ بندی میں جو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا مکسچر ہے، ہمارا جو مرکب محلول ہے، اس کو ہم کس طرح معیار کرتے ہیں، اس کی کس طرح پیمائش کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں مکسچر کی قسموں کو دیکھنا ہے۔ 3 طرح کی مکسچرز کی قسمیں ہیں، محلول کی قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو آتے ہیں عام مائعات آتے ہیں، عام مائعات، اس کے بعد نیم سیال مائعات، اور پھر ہمارے ویلیٹائل مائعات آتے ہیں۔ عام مائعات میں جس کو ہم انگلش میں آرڈنری لیکوڈز بھی کہتے ہیں، اس کی پیمائش کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ پھر ہم نیم سیال وسکس مائعات کا طریقہ دیکھیں گے، ان کو ہم کس طرح پیمائش کرتے ہیں۔ پھر ہم ویلیٹائل مائعات کو دیکھیں گے کہ ان کی پیمائش کس طرح ہے۔ یہ تمام مائعات ہماری جو ادویہ سازی کی صنعت ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا بہت ہی ضروری استعمال ہوتا ہے، کیونکہ واسطہ کا لفظ ہم نے اپنے سابقہ سبق میں دیکھا کہ واسطہ کو ہم مرکب محلول میں استعمال کرنے کے لیے جو چیز ہم نے محلول میں استعمال کرنی ہے یا اس کو محلول میں جذب کروانا ہے، اس کے لیے جو ہے ہم عام طور پہ واسطہ کا استعمال کرتے ہیں یا مائعات کا استعمال کرتے ہیں۔ عام مائعات کی پیمائش کے لیے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں اپنی تجربہ گاہ کے اندر، وہ مختلف قسموں پہ مشتمل ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس بیکر ہے، ہمارے پاس والومیٹرک سلنڈر ہوتا ہے، حجمی سلنڈر بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس پیپیٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم مائعات کی پیمائش کے طریقہ کار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مائعات کی پیمائش کے طریقہ کار میں جو سب سے ضروری چیز ہے جو ہمیں مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مائعات جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہم کنٹینر یا جو بوتل استعمال کر رہے ہیں، جو ہم لیبارٹری کے اندر تجربہ گاہ کے اندر جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کے حجم کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا مائع کم حالت میں ہے تو ہم بہت بڑا کنٹینر استعمال کر لیں، بوتل استعمال کر لیں، یا ہمارا جو مائع جس کی ہم نے پیمائش کرنی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں، اس کے لیے ہم چھوٹا کنٹینر استعمال کریں۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے فارمیسی کے اندر یا ہماری جو ادویہ کی دکان ہے، جہاں فارماسسٹ ایک ڈاکٹر کی پریسکرپشن نسخہ کے مطابق اگر اس کو کوئی دوائی تیار کرنی پڑتی ہے تو وہ کن کن چیزوں کے استعمال کو اپنے مد نظر رکھتا ہے، تو اس میں ہم نے اس چیز کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ پیمائش کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ بوتل بہترین اور ہمارے جو حجم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جس مائع کی جتنی مقدار لینی ہو، پیمانے کا حجم اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جو ہے 1 مائع ڈرہم اور 20 منی، یہ الفاظ جو یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں ڈرہم اور منی، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ امپیریل اور برٹش، جو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ یہ وہ اکائیاں ہیں جو ہم برٹش اور امپیریل سسٹم کے تحت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو میٹرک سسٹم کے تحت وہ ہم ملی لیٹر، مائکرو لیٹر، ڈیسی لیٹر اور لیٹر کے جو اکائیاں ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ مائع کو استعمال کرنے کے لیے، مائع کو پیمائش کرنے کے لیے۔ تو 1 مائع ڈرہم اور 20 منیم تک کے لیے 1 یا 2 ڈرہم کے پیمانے استعمال کرنے چاہیے۔ مائعاتی اجزاء کو شامل کرنے سے پہلے اس بات کا تعین کر لینا چاہیے کہ تمام ٹھوس اجزاء جو ہیں وہ حل پذیر ہو گئے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واسطہ کے اندر کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو ٹھوس حالت میں ہے تو اس چیز کا تعین کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مکمل طور پہ جو ہمارا محلل ہے یا واسطہ ہے اس میں یہ استعمال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اس میں یہ جذب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اگر بعض اوقات ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں دو مایہ کو جو ہے وہ شامل کرنا پڑ جاتا ہے، دو یا دو سے زیادہ مایہ کو حل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے جو یہ طریقہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس کو ہلکا کر لینا چاہیے مایہ. اگر ہم دو یا دو سے زیادہ مقدار میں مایہ آپس میں حل کر رہے ہیں تو انہیں ہمیں ہلکا کر لینا چاہیے. ہلکے سے مراد یہ ہے کہ انہیں ڈائلیوٹ کر لینا چاہیے، جو انگلش میں عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں ڈائلیوشن کا. اگر ہمارے پاس 20 منیم یا اس سے کم کی پیمائش ہے تو اس کے لیے ہم عام طور پہ پیپٹ کا استعمال کرتے ہیں تجربہ کار کے اندر. پیپٹ آپ لوگوں کے لیے ایک نیو لفظ ہوگا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپٹ کیا چیز ہے. میں اس کو زوم کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ مختلف قسم کی مختلف حجم کی جو پیپٹس ہیں یہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہم عام طور پہ عام مایات کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی تجربہ گاہ کے اندر. اور پیپٹ استعمال جو پیپٹ کا استعمال ہے وہ ہم 20 منیم یا اس سے کم کی پیمائش کے جو ہمارے مایات ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور مرکب محلول یا عام مایات کی پیمائش کے دوران جو ایک چیز مد نظر رکھتی ہے، آپ اگر ہم اس کو اس مایات کی پیمائش کا استعمال والومیٹرک سلنڈر یا حجمی سلنڈر کے اندر کرتے ہیں تو اگر حجم اس سلنڈر کے اندر ہم مایع کو ڈالیں تو وہ ہمیں دو لیئر میں نظر آئے گا، دو تہوں میں نظر آئے گا اگر ہم اس کی اپنی آئی سائڈ سے اس کو دیکھیں. تو یہاں پہ یہ انسان یا جو ایک پریپریٹر ہے جو ایک پریپریشن کو جنریٹ کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، جو ایک پریپریشن بنا رہا ہے، تو وہ وہاں پہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی لیئر کو اپنی پیمائش میں جو ہے وہ مد نظر رکھے. اگر ہم منسکس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ منسکس کے اندر ہم جو لوور لیئر ہے، جو نیچے والی تہ ہے، اس کو اپنی پیمائش میں مد نظر رکھتے ہیں. یہ آپ دیکھیں ڈایاگرام کے اندر، اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ آئی لیول دیکھیں، آئی لیول کو جو ہے ہم اس طرح، یہ والومیٹرک سلنڈر ہے، یہ سارا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا والومیٹرک سلنڈر ہے جس میں یہ درجہ بندی ہے 20 ملی لیٹر، 30، 40 اور 50. اس کے بعد آپ دیکھیں تصویر کے اندر تو دو تہیں اس طرح یہ پیدا ہوتی ہیں، اس کو ہم منسکس کہتے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس یہ لیئر ہے اس کو ہم اپنی آئی سائڈ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کی پیمائش یہ جو اس کا لوور پورشن ہے جس درجہ بندی کے آگے آ رہا ہو اس کو ہم پھر نوٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری قسم کا مایع ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے نیم سیال، جس کو انگلش میں ہم وسکس مایات بھی کہتے ہیں. وسکس مایات کی جو مثالیں ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، جس میں ہمارے پاس موٹر آئل ہے، موبل آئل ہے. اس کے علاوہ ہنی، جس کو ہم اردو میں شہد کہتے ہیں، وہ بھی نیم سیال مایع کی ایک قسم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم شربت استعمال کرتے ہیں فارمیسی کے اندر وہ بھی نیم سیال مایع ہے. عام مایات اور نیم سیال مایات میں فرق جو ہے وہ اس کے بہاؤ کا فرق ہے کہ وہ ایک سرفیس کے اوپر کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بہاؤ کو برقرار رکھتا ہوتا ہے. نیم سیال مایع میں ہمیں جو چیز مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا پیمانہ ہم نے استعمال نہیں کرنا جو مخروطی شکل کا ہو، یعنی پیرامڈ شکل کا ہو. پیمانے میں نیم سیال مایع کو انڈیلتے ہوئے ہمیں کسی نہ کسی واسطے کا استعمال کرنا چاہیے اور واسطے کے استعمال کے بعد ہمیں اس کو شیشے کی سلاخ سے ہلا لینا چاہیے. اگر ہمیں شربت یا گلیسرین کے مکسچر کو مکسچر میں غیر حل پذیر شے کے ساتھ تیار کرنا ہو تو اس کو ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
جیسا کہ ہم نے ہلکا کا لفظ یہاں پہ دوبارہ استعمال ہوا، مطلب یہاں ڈیلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے محلول کو. اگر ہم نے شربت یا گلیسرین وغیرہ، یہ وہ اجزاء ہیں جو ہم ادویات کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں، کو مکسچرز میں یا محلول میں غیر حل پذیر شے کے ساتھ تیار کرنا، تو ہلکا کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اگر غیر حل پذیر شدہ چیزوں کو ہم نے محلول میں ایڈ کرنا ہے یا اس میں شامل کرنا ہے تو اسے ہمیں ہلکا کر لینا چاہیے. ہمیں اس کو ہلکا کرنے کی کیوں ضرورت آتی ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے مرکبات ہیں جو رسوب بناتے ہیں، یعنی پریسیپیٹیشن یا گرد بناتے ہیں. تو شربت یا گلیسرین کو بعض اوقات رسوب بننے سے روکنے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ عامل مائعات کے ساتھ ہلکا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شربت یا گلیسرین کو اگر ہم کسی محلول میں ایڈ کرنا چاہیں تو اس کی پریسیپیٹیشن سے اس کے رسوبات بننے کے عمل سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ عامل مائعات کا استعمال کرتے ہیں. عامل مائعات کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسا کہ عام طور پہ ایرومیٹک اسپرٹ آف امونیا استعمال کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو برٹش فارماکوپیا. برٹش فارماکوپیا یعنی کتاب الادویہ، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو دیکھا کہ برطانوی کتاب الادویہ کیا چیز ہے. اس کے بعد جو تیسری قسم کے مائع ہم استعمال کرتے ہیں وہ ویلیٹائل، جس کو ہم انگلش میں وولاٹائل بھی کہتے ہیں. وولاٹائل مطلب، ویلیٹائل مطلب کہ جو بہت ہی کم درجہ حرارت پہ بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کو ہم وولاٹائل کہتے ہیں. عام طور پہ جو خوشبوات ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، خوشبو وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں وہ وولاٹائل لیکوڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم ویلیٹائل مائعات بھی کہتے ہیں. ویلیٹائل مائعات مثلا امونیا کی خوشبودار اسپرٹ، نائٹرس اسپرٹ، ایتھر کو آخر میں ہمیں بنانا چاہیے. اس طرح نقصان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اگر بوتل بھرتے ہوئے یا پیمائش کرتے ہوئے محلول میں گیس استعمال ہو تو واسطہ کو سٹاک بوتل کی بجائے کسی پیمانے سے انڈیلنا چاہیے، ورنہ سٹاک ہلکا ہونے کا احتمال رہتا ہے. وولاٹائل مائعات مراد، اس کو ہم آخر میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہاں جیسا کہ ہم نے اس کی تعریف میں دیکھا، کیونکہ یہ بہت ہی کم درجہ حرارت بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کو جلدی استعمال کریں گے تو یہ بخارات میں استعمال ہو سکتے ہیں، بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جو ہماری ریکوائرڈ کوانٹٹی ہیں، یعنی ہماری جو ریکوائرڈ کوانٹٹی سے مراد ہماری جو مقدار ہے جس کو ہم اپنے استعمال میں لانا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں اچیو نہیں ہو پاتی، ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. اور یہ چیز دیکھ لینا چاہیے کہ اگر بوتل بھرتے ہوئے یا پیمائش کرتے ہوئے محلول میں یعنی مکسچر میں اگر گیس ہے تو واسطہ سٹاک جو ہم آگے دیکھیں گے کہ واسطہ سٹاک کس چیز کو کہتے ہیں، یا سٹاک بوتل کس چیز کو ہے. اس کے علاوہ اسکیل پریپریشن، سٹاک پریپریشنز، سٹاک اسکیل ادویات جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، سٹاک محلول اردو میں کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو واسطہ کو ہمیں سٹاک بوتل کی بجائے کسی پیمانے سے انڈیلنا چاہیے، کیونکہ سٹاک پریپریشن جو ہے، سٹاک ہمارے پاس محلول ہے، یہ وہ محلول ہے جو فارمیسی پہ ہر وقت فارماسسٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، جس کو وہ استعمال میں لا سکتا ہے وقتاً فوقتاً. تو اگر ہم اسی میں ایسا محلول اس سے ڈالنے کی کوشش کریں تو گیس جو ہے وہ ہمارے سٹاک محلول کے اندر جذب ہو سکتی ہے. ہمارے پاس جو ایک سٹاک ہے وہ کنٹامینیٹڈ یعنی گردآلود ہو سکتا ہے، اور سٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس ہلکا ہونے کا احتمال رہتا ہے. اس لیے ہم اس کو واسطے سے ایک کسی پیمانے سے انڈیلتے ہیں. اس کے بعد اب ہم محلول کی درجہ بندی کی طرف جائیں گے. محلول مطلب مکسچرز یا مرکب محلول، یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ ہم ایک ہی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. محلول کی درجہ بندی میں تیار ہونے والی، جس کو ہم محلول میں تیار کی جانے والی ادویہ کی خصوصیت کی بنیاد پہ درج ذیل گروپ میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے ایسے محلول جن میں حل پذیر اشیاء ہوں، یعنی ایسی چیزیں، ایسے منحل جو ہیں وہ محلل میں مکمل طور پہ حل ہوں، اور اس کو ہم نمبر 1 محلول کہتے ہیں. نمبر 2 محلول یعنی نمبر 2 مرکب محلول جن میں ایسے منحل یا ایسی چیزیں یا ایسی ٹھوس اجزاء جو حل نہ ہو، اس کو ہم دوسرے نمبر کا محلول جن میں حل پذیر، غیر حل پذیر اشیاء ہوتی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محلول
کی جو پہلی قسم ہے جس میں ہم نے کہا کہ جو ساری چیزیں جس مکسچرز میں مکمل طور پہ جس محلول میں مکمل طور پہ حل ہو جاتی ہیں اس کی قسم ہم اپنے زیر نظر لائیں گے. محلول میں حل پذیر ٹھوس, یہ وہ محلول ہیں جن میں حل پذیر ٹھوس جو ہیں وہ موضوع واسطہ کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں. مطلب ہمارے پاس ایک مکسچر ہے, ہمارے پاس ایک سولیوشن ہے, محلول ہے, تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم نے اس محلول میں حل کرنا ہے اس کو ہم واسطہ کے ساتھ تیار کرتے ہیں, مطلب وہیکل کے ساتھ تیار کرتے ہیں. پچھلے لیکچر میں, پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ واسطہ پانی کو جو بہترین واسطہ ہے وہ جو ہم ادویات سازی میں استعمال کرتے ہیں وہ واٹر ہے, پانی ہے. اور اس پانی میں بھی جس کو ہم نے دیکھا ڈسٹلڈ واٹر یعنی کشیز شدہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو حل کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم جس چیز کو ہم نے محلول میں استعمال کرنا ہے اس کو ہم واسطہ میں استعمال کریں گے, پھر اس محلول میں اس کو انڈیلیں گے. حل پذیر ٹھوس کے لیے ہم مکسچر کی کس طرح تیاری کرتے ہیں, یعنی محلول کو کس طرح تیار کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹھوس کو حل کرنے کے لیے مناسب مقدار میں پانی ہونا چاہیے, پانی یعنی واسطہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر پیمانے میں ہلانے والی سراخ کی مدد سے اس کو حل کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم بیکر میں مناسب مقدار میں پانی لے لیں تجربہ گاہ کے اندر, ٹھیک ہے, پھر اس کو ایک شیشے کی سوراخ سے مناسب مقدار میں ہمیں ہلاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پہ محلول میں حل ہو جائے. اگر محلول کسی غیر مناسب اشیاء کی وجہ سے, مطلب کسی کنٹیمینیشن کی وجہ سے گدلا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو کپاسیون یا چھلنی سے نتھار لینا چاہیے. یعنی جو نتھارنے والا کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم کپاسیون کہتے ہیں, یا چھلنی سے ہمیں اس کو نتھار لینا چاہیے تاکہ اس کے ہماری جو ریکوائرڈ چیز ہے, ریکوائرڈ اشیاء ہے, اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ گدلا پن نہ آئے. اگر ایسی ٹھوس چیزیں جو ہم محلول میں استعمال کرنا چاہ رہی ہیں وہ بڑے کرسٹل فارم میں, یعنی ان کی شکلیں یا ان کے جو ذرات ہیں وہ بڑے بڑے ہیں, ان کو ہم کرسٹل فارم کہتے ہیں, جیسے سوڈیم سلفیٹ, تو اس کو حل کرنے سے پہلے ہمیں اس کا ہاون کے اندر یعنی پیسٹل اور موٹر یا چٹوٹا جس کو کہتے ہیں اس میں صفوف بنا لینا چاہیے تاکہ وہ محلول کے اندر آسانی سے حل ہو جائے. جیسا پیچھے ہم نے دیکھا دو طرح کی ایک لفظ استعمال ہوا سٹاک محلول, تو دو طرح کے ہمارے پاس محلول ہوتے ہیں جس کو ہم سکیلنگ کی بنیاد پہ دو طرح میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے سکیل ادویات یا سکیل پریپریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, پھر سٹاک محلول یا سٹاک پریپریشن استعمال ہوتا ہے. سکیل ادویات وہ ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نسخہ جات کے مطابق ایک سکیل میں ڈال سکتے ہیں, یا زیادہ کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری جو ریکوائرڈ سکیل ہے اس کے مطابق وہ ہمیں جو ہے وہ مہیا ہو سکے. اور سٹاک محلول, سکیل پریپریشن, سٹاک پریپریشن یہ وہ محلول ہوتے ہیں جو دوا ساز جو ہے وہ عام طور پہ کاؤنٹر پہ تیار رکھتا ہے, اسی سے ہم مکسچر لے کے اپنے سکیل کے مطابق اس دوائی کو تیار کرتے ہیں. سکیل ادویات میں جو ہے وہ ٹارٹریٹڈ آئرن کے علاوہ کاغذ پر اس کو پیس کر واسطہ کے ساتھ پیمانے میں ہلاتے ہیں. یعنی ٹارٹریٹڈ آئرن کو ہم نے نہیں کرنا, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اس کو کاغذ کو پیس کے اس کو ایک مناسب مقدار میں وہیکل کے ساتھ پیمانے سے ہلا کے حل کر سکتے ہیں. جب وہ ہلانے پر تیزی سے حل ہو جاتا ہے تو بوتل میں ہلانے سے حل نہیں کرنا چاہیے, یعنی ہمیں اس کو پیمانے میں ہی حل کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو بوتل میں حل کریں گے تو اس سے پھر بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں, یعنی ببلز پیدا ہو جاتے ہیں جو کافی وقت میں غائب ہوتے ہیں. ببل ایکچولی ہوتا کیا ہے, ببلز کے اندر ایئر ہوتی ہے, تو جیسے ہی ہم وہ پھر اپنی مقدار میں اپنی ضروریات کے مطابق جو مقدار ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ دوائی کی جو مقدار ہے وہ اپ سیٹ ہو سکتی ہے, یعنی اوپر نیچے ہو سکتی ہے. تو ہم تھوڑی سی سٹاک محلول کو بھی یہاں پہ دیکھیں گے. یہ وہ محلول ہے جو دوا ساز نسخہ جات کی تیاری کرنے والے کاؤنٹر پر تیار رکھتا ہے تاکہ نسخہ جات تیار کرنے میں سہولت ہو, اور اس پر اعتراض کی گنجائش کم ہوتی ہے کیونکہ صرف ایسے نمکیات کا محلول جن کو یعنی فنگس لگ سکتے ہیں, جس کو ہم اردو میں پھپھوند وغیرہ کہتے ہیں, ان کو 1 یا 2 ہفتے سے زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ ہر وقت دوا سازی میں استعمال کرنے کے لیے ہماری جو ہے فارمیسی پہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. اور کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ ایسے سولوشن یا ایسے سٹاک محلول یا ایسی سٹاک پریپریشنز جن میں فنگس ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہو, فنگس کو جو ہے وہ پیدا ہونے کا خطرہ, تو ہمیں اس کو 1 یا 2 ہفتے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر خراب ہو جاتا ہے.
اور جو اسٹاک پریپریشن کے لیے، اسٹاک سولوشن کے لیے جو عام طور پہ جو نمکیات کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سلائیڈ میں ہم یہ نمکیات کی جو ہے مختلف قسمیں دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ امونیم کاربونیٹ کا مکسچر ہے، پھر میگنیشیم سلفیٹ بھی استعمال کرتے ہیں، پوٹاشیم برومائڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں، پوٹاشیم آیوڈائڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کیلشیم کلورائڈ. یہ وہ نمکیات ہے جو عام طور پہ ہم اسٹاک سولوشن کے لیے، اسٹاک محلول کے لیے تیار کرتے ہیں. اور یہ جو آگے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے گرین مایونس، یہ وہ ریشو ہے یا وہ نسبت ہے جس سے ہم عام طور پہ جو ٹھوس ہمارے پاس نمکیات ہیں یا ٹھوس اجزاء ہیں اس کو ہم کتنی مقدار پانی کے اندر حل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امونیم کاربونیٹ کا محلول، اس میں ہم جو 48 گرین امونیم کاربونیٹ لیں گے اس کو ہم ایک مایا اونس واسطے میں جو ہے اس کو مکس کریں گے، اور جو عام طور پہ ریشو لی جا رہی ہے وہ 1:10 کی ریشو ہے امونیم کاربونیٹ کے لیے. پھر میگنیشیم سلفیٹ کا محلول، اس میں ہم 20 گرین اور 1/2 مایا اونس اور 1:4 کا جو ہے وہ ہم محلول استعمال کریں. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹھوس پذیر چیزوں کو ہم واسطے میں استعمال کرتے ہیں، واسطے میں مکس کرتے ہیں، تو اس کے لیے بعض اوقات ہمیں حرارت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے ہمارا ٹھوس پذیر اجزاء جو ہیں وہ ہمارے واسطے میں، ہمارے محلول کے اندر یا ہمارے مکسچر کے اندر اچھے طریقے سے اور آسانی سے حل ہو جائے. بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ حل ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ بڑی تیز رفتاری سے حل ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں جو بہت آہستہ حل ہوتی ہیں اس کے لیے ہم عام طور پہ حرارت کا استعمال کرتے ہیں. اور حرارت کے استعمال کی ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم حرارت دے رہے ہیں کیا وہ حرارت سینسٹیو تو نہیں ہے، یعنی وہ حرارت کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے جو طبی خصوصیات ہیں یا اس کی کیمیائی خصوصیات میں تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو رہی. تو اس چیز کو حرارت استعمال کرنے سے پہلے ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. محلول تیار کرنے کے لیے ہمیں انہیں گرم پانی میں حل کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی مقدار میں جو ہے وہ محلول میں حل ہو سکیں، اور اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جو شے ہے یا وہ ایسی ٹھوس آسانی سے حل ہو جائے. اگر ایسی چیز ہے، ایسا ٹھوس پذیر ہمارے پاس جز ہے یا ایسے ٹھوس پذیر اجزاء ہیں جو عام درجہ حرارت پہ حل ہو جاتے ہیں تو وہ گرم کرنے پر اور زیادہ جلدی حل ہو جائیں گے، لیکن عام طور پہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اگر وہ روم ٹمپریچر پہ یعنی جو کمرے کا ایک درجہ حرارت ہے اسی پہ آسانی سے وہ حل ہو سکتے ہیں تو اس کو حرارت دینے کی ضرورت نہیں ہے. حرارت میں جو عام طور پہ ہمیں ایک مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو حرارت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اور جو محلول کی شکل ہے وہ ہمیں ایک بڑی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا گدلا پن یا اس میں کسی قسم کی رسوبات یا اس طرح کی چیزیں پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن جیسے ہی ہم اس محلول کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو ٹھنڈا ہونے پہ وہ ٹھوس پذیر جز یا ٹھوس پذیر اجزاء جو ہم اس میں حل کرتے ہیں وہ اس کے پیندے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی بڑی بڑی کلمیں پیدا ہو جاتی. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو. اور جیسا کہ سوڈیم بائی کاربونیٹ یا پوٹاشیم بائی کاربونیٹ یہ وہ ٹھوس پذیر چیزیں جو ہم محلول کو بنانے کے لیے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کس نسبت سے ہم استعمال کرتے ہیں، جو اکائیاں ہم نے استعمال کی وہ ہم پچھلے لیکچر میں پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ امپیریل سسٹم کے تحت وہ اکائیاں استعمال کی گئیں. ان میں سے 2 ٹھوس پذیر جز یا ایسے منحل جن میں سوڈیم بائی کاربونیٹ یا پوٹاشیم بائی کاربونیٹ ہے اس کے لیے ہمیں گرم پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ الگ ہو جائے گی اور کاربونیٹس بن جائیں گے، یعنی وہ کسی اور شکل میں ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں، ان کی جو اصل ساخت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. امونیم کاربونیٹ کے لیے گرم پانی تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مکمل طور پہ اس میں تحلیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ڈیزولوشن ہو جاتی ہے یا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر تعاملات یعنی جو ہمارے پاس ریئیکٹنٹس ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے گرم پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بسمت سلفیٹ یا کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ کے ساتھ. لیکن جب عمل بائی کاربونیٹ یا کاربونیٹ کے ساتھ ہو تو یہ طبیب کی یعنی اپنی کوشش پہ ہے کہ وہ مکسچر میں کاربن ڈائی آکسائڈ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اگر وہ چاہتا ہے تو پھر ہمیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جب ایسا ہو تو پھر گرم پانی استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل کو پیمانے میں مکمل ہونے دیں.
اور طبعی پانی جیسے کفور ہے، کلوروفارم ہے، تو یہ ایسے اجزاء ہیں جو ہم ادویہ سازی میں استعمال کرتے ہیں، یا پیپرمنٹ وغیرہ اگر ممکن ہو تو گرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طور پہ یہ وولاٹائل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا وولاٹائل ایسے سبسٹینس یا ایسی اشیاء ہیں جو بہت ہی کم درجہ حرارت پہ بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر گرم کرنا انہیں ضروری بھی ہو تو ہمیں اس کو نصف مقدار میں گرم کر کے بقیہ مقدار جو ہے وہ بعد میں شامل کر دینی چاہیے. محلول میں بعض اوقات کیلشیم لیکٹیٹ ڈالا جاتا ہے اور یہ ایک قسم کا نمک ہے، اس نمک کی مقدار تیار کرنے کے طریقے سے بدل جاتی ہے. یہ اپنی کلمی آب یعنی جو کرسٹل واٹر ہے اس کی مقدار میں بھی متغیر ہے، اور لیکٹک ایسڈ، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اور کیلشیم کاربونیٹ شامل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عموماً محلول میں شامل کرنے کے لیے تازہ بتازہ تیار کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، یعنی جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہو ہمیں اس کو اسی وقت استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اس کو ایک سٹاک سولوشن میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ تیار کر کے ہم اس کو رکھ لیں تاکہ اس کو بعد میں استعمال میں لایا جا سکے. تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا. باقی چیزیں جو حصہ آر میں، حصہ ای میں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلے سبق میں ضرور دیکھیں گے. امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی کو کسی قسم کی کنفیوژن ہے یا سمجھ نہیں آئی تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.